کے بعد محمد داعی اللہ رفتہ عالیہ تانیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم صدر دی وقار، قابل قدر حکم صاحبان، مشرف اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، آج کی اس محفل علم و عرفاء میں موضوع سخن ہے عصر حاضر میں علماء کی ذمہ داری. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. سامعین بزم، موضوع بہت ہی اہم ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس وقت پورا عالم اسلام، خاص طور سے ہمارا ملک ہندوستان جو صدیوں تک اسلامی اقدار، عزت و شرف اور اسلامی علوم و فنون کا مرکز رہا ہے، اور جہاں سے زبردست مصلحین اور علماء ربانیین پیدا ہوئے ہیں، ایک ایسے آزمائشی دور سے گزر رہا ہے جس کی نظیر گزشتہ تاریخ میں صدیوں تک نہیں ہوئی. اس ملک کے علماء خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے اور کہیں کہیں اس کا نقشہ بعین ہی ہو گیا ہے جس کی تصویر قرآن مقدس نے اپنے بلیغ اور معجزانہ الفاظ میں اس طرح کی ہے: وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ. یقیناً یہ حالات صرف پختہ دینی، ایمانی اور مذہبی غیرت رکھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ حالات پر سچی نظر رکھنے والے عام مسلمانوں کے لیے بھی تشویش انگیز ہیں. یہ حالات کبھی مایوسی اور بعض اوقات حالات کے سامنے صفر انداز ہو جانے پر آمادہ کرتے ہیں. سامعین بزم، ایسے حالات میں علماء کو آگے آنا چاہیے اور خالق کائنات کے اس پیغام کو امت کو سنانا چاہیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اور علماء کو اپنے مالک حقیقی کے اس پیغام کو بھی سنانا چاہیے: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کیا در ہے جو وہ ساری خدائی بھی مخالف، کافی زیادہ خدا میرے لیے ہے. علماء کا ایک اسلامی معاشرہ انسانی معاشرے کو اس وقت تک متاثر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرن اول یعنی عہد صحابہ کے مثالی سماج کی نمایاں خصوصیات اختیار نہ کریں اور ان سے انحراف کو اپنے لیے تباہی کی علامت اسی طرح باور کرے جس طرح صحابہ رسول ان خصوصیات سے کسی بھی قیمت پر دست پردہ ہو جانا اپنے لیے ہلاکت کے مرادف سمجھا کرتے تھے. سامعین بزم، اگر علماء نے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک اسی طرح نبھایا جیسا کہ قرن اول کے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا تو پھر بھی کوئی بات بن سکتی، پھر سے دین اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے محنت کی، جدوجہد کی، عزم مصمم کی، ایثار و قربانی کی، اخلاق و مروت کی، صبر و استقامت کی اور یقین کم. اور ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو شاعر کے شعر کی تصویر بنائیں: یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمس. سامعین بزم، معاشرتی زندگی کی کامیابی کا راز ایثار و قربانی میں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ ایثار و قربانی کا آئیڈیل معاشرہ تھا. قرآن مقدس میں صحابہ کے جذبہ ایثار کو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے الفاظ سے بیان کیا ہے. لیکن آج حالات اس کے برعکس نظر آتے ہیں. آج علماء عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں. دنیا کی مال و دولت کے حصول کے لیے ان کے دل حلم تما سے معمول ہو گئے. دین کی طرف، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ بالکل مقبول ہے اور وہ اپنی انانی تقسیم کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور وہ منصب کا لالچ اس قدر زباں بیاں کر نہیں سکا. ان ساری بدعمالیوں اور بےرحمیوں کی وجہ سے آج لعنت و ملامت، ذلت و رسوائی کا مقدر بن گئی.
اور وہ باطل طاقتوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئے ہیں، اور ان کی زندگیاں شاعر کے شعر کا مصداق بن گئی ہیں۔ کل 313 سے لگتا کا زمانہ، آج خیال کروڑوں کی غلامی کے حوالے۔ سامعین بند، مذہب اسلام نے علماء پر کچھ حقوق عائد کیے، ان میں حقوق اللہ کی الگ فہرست ہے اور حقوق العباد کی الگ فہرست ہے۔ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی ادائیگی نسبتاً زیادہ اہم قرار دی گئی ہے۔ موجودہ حالات میں علماء کو قرآن کے اس حکم پر بھی اپنی نظر رکھنا چاہیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور دوسری جگہ قرآن کچھ یوں بولا ہوا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ قرآن کے اتنے واضح احکامات کے بعد بھی کیا کوئی وجہ رہ جاتی ہے کہ علماء اپنی ذمہ داریوں سے نہیں ہوئے؟ میں اپنی تقریر کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ختم کرتا ہوں، کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، وآخر دعوانا